السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1025، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 33 تا 34، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دنائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وقرنا، اور تم ٹکی رہو، فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور نہ تم زیب و زینت ظاہر کرو، تبرجا، زینت ظاہر کرنے کے، الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولی میں، وَأَقِمْنَا، اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتِينَا، اور ادا کرو، الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا، اور تم اطاعت کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، انما، بس، یرید، چاہتا ہے، اللہ لیذہب، کہ وہ دور کر دے، عنکم، تم سے، الرجس، ناپاکی، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم، اور وہ پاک کر دے تمہیں، تطہیرا، پاک کرنا۔ واذکرنا، اور تم یاد کرو، ما، جو، یتلا، پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکنا، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمہ، اور حکمت، انا، بے شک اللہ کان، ہے، لطیفاً، نہایت باریک بین، خبیرہ، بڑا باخبر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب کی آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا کہ گھروں کے اندر ٹکی رہو، اسی طرح جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے باہر نکلنے سے منع کیا، نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی آیات کو اور حکمت کو، کتاب اللہ قرآن مجید کو، سنت اور حدیث کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ ان آیات میں اللہ پاک پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا، اور یہ حضور کی بیویوں کے ساتھ ساتھ دیگر مومنات اور مسلمات کو بھی حکم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے علاوہ
باقی ایمان والی عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کے اندر ٹک کر رہنا، گھر کے اندر جمے رہنا، عورت کا کام باہر نکلنا نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اکشا، ان کی آرزو اور ان کی تمنا، عمر کی خواہش یہ تھی کہ عورت سرے سے گھر سے باہر نکلے ہی نہیں۔ اس لیے جناب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد جب گھر سے باہر نکلیں پردے کی حالت میں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پہچان لیا۔ جناب سید عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا بھاری جسم کی عورت تھی، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں سامنا ہوا تو عمر نے کہا کہ اے سودا، تم مجھے پہچان دی جا رہی ہو، یعنی میں تمہارے متعلق آگاہ ہوں کہ تم ہم پر مخفی نہیں ہو۔ جب جناب عمر نے یہ بات کہی اور کہا کہ دیکھا کرو کہ کیسے نکلتی ہو، سودا گھر واپس آئیں اور شام کے کھانے کے وقت نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضور پر اسی وقت وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، صحیح بخاری حدیث نمبر 4795۔ تم عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلو، یعنی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ اور یہ ضرورت وہ ضرورت نہیں ہے کہ عورت باہر شاپنگ کرنے کے لیے نکل رہی ہے یا فضول اور بیکار میں نکل رہی ہے، یعنی کوئی ایسا معقول عذر ہو کہ جس بنیاد پر عورت کے لیے گھر سے نکلنا ناگزیر ہو جائے، یعنی وہ ضرورت کے لیے مجبوراً اسے نکلنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت تو دے دی کہ عورت کسی معقول عذر کی بنیاد پر گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آداب اور شرائط لگا دیے اور حکم یہی دیا عورتوں کو کہ عورتوں نے گھر میں ٹک کر رہنا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر وہی حال ہے جو جہالت کے دنوں کے اندر، جہالت کے ایام میں تھا۔ ایک تو عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اور جب نکلتی ہے تو خوب بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے، خوشبو، پرفیوم اور عطر لگا کر نکلتی ہے، جبکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ عورت بتایا ہے جو کہ گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلے۔ اور صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی لباس نامکمل ہوگا، تنگ ہوگا، باریک ہوگا، ٹائٹ ہوگا، ہاں جی، خوشبوئیں لگا رکھی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے والیاں عورتیں ہوں گی، کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک کو نہ پہنچیں گی۔ جب عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلے وہ زانیہ ہے، اور کپڑے پہنے ہیں مگر تنگ باریک پہن رکھے ہیں، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تو جب ننگی عورت، نامکمل لباس پہنے ہوئی عورت باہر نکل آئے اور وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور بچائے کہ جب کوئی عورت زنا کرے یا کوئی مرد زنا کرے، تو جب کوئی عورت زنا کرے تو وہ جنت کیسے جا پائے گی؟ اب گھر میں رہ کر کرنے کا کام کیا ہے؟ گھر میں رہ کر نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نماز بھی ایک اہم عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم سب کو ہے،
ہیں جی، جس کے پاس بھی مال سونا چاندی ہے اسے زکوٰۃ کا حکم ہے، اور ہر عاقل بالغ مرد ہے، عورت ہے یا ہجڑا ہے، ہر ایک پر نماز کا حکم بھی ہے۔ اور کہا کہ اطاعت کرنی ہے تو اطاعت کا حکم بھی ہر چھوٹے اور بڑے کو ہے، لیکن خاص کر پیغمبر کی بیویوں کو حکم دیا کہ گھر میں ٹک کے رہو، جم کر رہو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز کو ادا کرو۔ تو جب پیغمبر کی بیویوں کو گھر میں جم کر ٹک کر رہنے کا حکم ہے، جو کہ ہماری مائیں ہیں، تو عام مومنات اور مسلمات کو پھر کس طرح تاکید ہوگی کہ وہ گھر میں ٹک کر رہے، کہ ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو حضرت عائشہ کا تھا، ام سلمہ کا تھا، حفصہ اور سودا کا تھا، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ جب بڑے درجات کی عورتوں کو گھر میں ٹک کر رہنے کا حکم ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو ہماری ماں بنایا ہے، تو جو ہماری مائیں نہیں ہیں انہیں تو پھر بالاولیٰ گھر میں ٹک کر کے رہنا ہے، اور فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیچھے کی آیات میں تو یہ گزرا کہ پیغمبر کی بیویوں نے پیغمبر سے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، ہاں جی، خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات اور ہمارا خرچہ زیادہ کیا جائے، اور پیغمبر نے وہ کرنے سے انکار کیا۔ تو پیغمبر کی بیویوں کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا لینی ہے تو لے لو، مگر پھر زوجیت سے نکلنا ہوگا، تمہیں طلاق ہونا ہوگی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو ان کے مطالبات کو پورا کریں۔ اب اللہ پیغمبر کی بیویوں کو کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے، آگے آنے والے وقتوں میں یہودیوں کی آبادی اور یہودیوں کا بہت بڑا علاقہ اور بستی خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر فتح ہوا تو نبی پاک علیہ السلام خمس سے اپنی بیویوں کو بہت کچھ ادا کرتے۔ ابن عمر کی روایت کے مطابق رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام اپنی ہر بیوی کو 240 من کھجوریں اور 60 من جو دیا کرتے تھے۔ یہ خیبر کی فتح میں ہوا، اور یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جاری رہا اور آپ کی زندگی کے بعد بھی جاری رہا۔ تو 40 من کھجور اور 60 من جو بہت بڑی آمدنی ہے، اس لیے فرمایا کہ اب زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ اور آگے چل کر کیا ہوا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور آگے کے ادوار میں روم فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر اور فارس فتح ہوئے۔ تو ان خلفائے راشدین نے، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور عمر نے باقی لوگوں کے وظائف بھی ان کے مقام اور رتبے کے مطابق فرض کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہر ایک بیوی کو، امہات المومنین میں سے ہر ایک کو سالانہ وظیفہ 12,000 درہم مقرر ہوا۔ 12,000 درہم کا مطلب بنتا ہے 1,000 دینار۔ 1,000 سالانہ دینار کا مطلب بنتا ہے 4.5 کلو سونا۔ پیغمبر کی ہر بیوی کو سالانہ وظیفہ جو مقرر کیا گیا وہ 12,000 درہم ہوا، جو بن جاتا ہے 4.5 کلو سونا۔ اب اس کو ہم بنانے بیٹھ جائیں تو یہ کتنے تولے سونا بنتا ہے؟ جب آدمی کے پاس سونا اور چاندی یا روپے پیسہ، سونا 7.5 ہو اور چاندی 52.5 تولے ہو، اور روپے پیسہ وہ 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہو، تو ہر لاکھ پر 2500 زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہر 1000 پر 25 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کی بیویوں، تم نے
زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی خیر کا کام ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے۔ اے گھر والو، یعنی اے پیغمبر کی بیویوں، تو کیا پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ گندگی موجود تھی؟ جواب ہے کہ گندگی موجود نہیں تھی۔ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم سے گندگی دور کر دے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر میں ٹک کر رہو گی، نماز پڑھو گی، اطاعت کرو گی، زکوٰۃ دو گی، ذکر اللہ کرے گی، اللہ کا ذکر کرو گی، تو گندگی نے تمہارے قریب ہی نہیں آنا اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ پیغمبر کے اہل بیت میں قرآن کی آیات سے پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اور اپنے اہل بیت میں آپ نے دیگر کو بھی شامل کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، عمر ابو سلمہ کے بیٹے تھے، اور ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے بیٹے، پہلے خاوند سے جناب ام سلمہ کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نازلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سورۃ الاحزاب کی آیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری تو نبی پاک علیہ السلام ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسنا و حسینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت فاطمہ کو بلا لیا اور جناب حضرت حسن کو بلا لیا اور جناب حضرت حسین کو بلا لیا اور انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا، اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا اور کہا نبی پاک علیہ السلام نے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں بھی میرے اہل بیت کے اندر کر لے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، علی کو اپنے اہل بیت میں شامل کروا لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے اللہ گندگی کو دور کر دے ان سے اور انہیں خوب پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب علی، جناب سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین علیہم السلام، کیا ان میں گندگی تھی؟ تو جواب ہے کہ کوئی نہیں تھی۔ تو یہ بھی دعا ہے کہ اے اللہ گندگی اور خرابی، بد عمالی یا بد اخلاقی ان کے قریب بھی نہ آئے۔ تو موقع پر موجود آپ کی زوجہ ام سلمہ کہنے لگی وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو حضور نے فرمایا انتی علی مکانی کی وانتی الی خیر۔ ترمذی باب المناقب، باب فی مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3778، 3787۔ تو جناب ام سلمہ سے نبی پاک نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو بھلائی کی طرف ہے، یعنی تو میری بیویوں میں ہے اور بیویاں پہلے ہی وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اپنی جگہ پر ہے کا مطلب تمہارا مقام ازواج میں ہے اور ازواج میری اہل بیت میں ہیں، تو بھلائی کی طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں رہو اور اللہ کی آیات اور دنائی کی باتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد کرو۔ آیات سے مراد اللہ کا قرآن ہے، آیات اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے،
اور حدیث ہے، آپ کا قول ہے، فعل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور فرمایا کہ انہیں یاد کرو، تو معلوم ہوا قرآن کا یاد کرنا، سنت اور حدیث کا یاد کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے جو ہے، اور وہ پہلے اور موجودہ اور بعد سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری خبریں رکھنے والا ہے۔ تو جو جس چیز کا اہل تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اسی چیز کے اوپر ہی رکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔